نظم مرزا غالب، بند 5، اشعار 15۔ بند نمبر 1، مشکل الفاظ کے معنی۔ مرزا غالب اردو اور فارسی کے مشہور شاعر، فکر، سوچ، روشن ہونا، ظاہر ہونا، مرغ تخیل، فکر اور خیالات کا پرندہ، رسائی، پہنچ، تا کجا، کہاں تک، بزم سخن، مراد شاعری کی محفل، پیکر، جسم، زیب محفل، بزم سجانے والا، محفل کی رونق، دید، دیدار، اس حسن، مراد محبوب حقیقی کا حسن، منظور، پیش نظر، سوز زندگی، زندگی کی حرارت، ہر شے، مراد کائنات کی ہر چیز میں، مستور، چھپا ہوا، فکر انسان پر تیری ہستی ہے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا، تھا سراپا روح تو بزم سخن پے کر تیرا، زیب محفل بھی رہا، محفل سے پنہاں بھی رہا، دید تیری آنکھ کو اس حسن کی منظور ہے، بن کے سوزے زندگی ہر شے میں جو مستور ہے۔ تشریح۔ حضرت اقبال مرزا اسد اللہ خاں غالب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آپ کے سوچنے کے انداز اور اشعار کی صورت میں ڈھلنے والے خیالات نے ایک بات واضح کر دی ہے کہ انسان کی سوچ کسی بھی بلندی پر پہنچ سکتی ہے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خیالات کی بلندی کو چھو سکے تو اس کے لیے انتہائی فکر کی ضرورت ہے۔ اگر شاعری کو ایک جسم سمجھ لیا جائے تو اے غالب تو اس میں موجود روح ہے، اگر تجھے شاعری کی دنیا سے نکال دیا جائے تو شاعری کا وجود ختم ہو جائے گا، کیونکہ تیرے دم سے ہی اس دنیا میں رونق ہے اور رہے گی۔ شاعری کی دنیا میں بسنے والے تمام شاعر آج تک تیرے بہترین طرز بیاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ بند نمبر 2، مشکل الفاظ کے معنی۔ محفل ہستی، وجود یعنی دنیا کی بزم، پربت ایک قسم کا باجا یا ساز، مراد شاعری، سرمایہ دار، مالدار، فردوس تخیل، خیالات کی جنت، کشت، کھیتی، عالم، دنیائیں، مراد نئے نئے مضامین، سبزوار، سبزے کی طرح، مضمر، چھپی ہوئی، شوخی تحریر، مراد دل میں اثر کرنے والے شگفتہ اشعار، تاب گویائی، بولنے کی طاقت۔ محفل ہستی تیری بربت سے ہے سرمایہ دار، جس طرح ندی کے نغموں سے سکوتے کوہسار، تیرے فردوس تخیل سے ہے قدرت کی بہار، تیری کشت فکر سے اگتے ہیں عالم سبزوار، زندگی مضمر ہے تیری شوخی تحریر میں، تاب گویائی سے جنبش ہے لبے تصویر میں۔ تشریح۔ اقبال غالب کی شاعری کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح ندی کا پانی پہاڑوں کی خاموشیوں سے گزرتا ہوا اپنے گیتوں سے رس گھولتا جاتا ہے، ویسے ہی تیری شاعری نے اہل ذوق کی جھولی فکر و دانش سے بھر دی ہے، جو کوئی اور نہ کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ تیری شاعری نے قدرت کی خوبصورت نشانیوں کو اور بھی حسین بنا کر پیش کر دیا، اور پھر تیرے شاعرانہ انداز فکر نے کئی عالم تخلیق کر دیے جو انسانی ذہن کو ایک نئی تازگی سے آشنا کروا رہے ہیں۔ تیری شاعری اس قدر شوخیوں سے بھری ہوئی ہے کہ کوئی ساکت چیز یا تصویر بھی دیکھ لے تو بول اٹھے، جس سے مراد ہے کہ غالب کی شاعری میں سوچنے پر مجبور کرنے کا طلسم چھپا ہوا ہے۔ بند نمبر 3، مشکل الفاظ کے معنی۔ نطق، زبان، لب اعجاز یعنی معجزہ کی سی کیفیت رکھنے والے اشعار کہنے والی زبان، محو حیرت، حیرانی میں گم، رفعت پرواز یعنی مضامین کے لحاظ سے بلندی پر اڑنا، شاہد، محبوب، حسین، تصدق، قربان، انداز، مراد شعر گوئی کا طریقہ، خندہ زن، ہنسی یا مذاق اڑانے والا، غنچائے دلی، دلی کی کلی، مراد غالب، گل شیراز، شیراز کا پھول، شیراز سے مراد شیخ سعدی شیرازی ہیں، آرامیدہ ہے، آرام کر رہا ہے، دفن ہے، گلشن ویمر، جرمنی کے شہر ویمر کا باغ، ویمر میں جرمنی کے مشہور شاعر گوئٹے کی قبر ہے،
ہم نوا ساتھ گانے والا مراد گوئٹے، خوابیدہ سویا ہوا یعنی دفن ہے۔ نطق کو 100 ناز ہیں تیرے لبے اعجاز پر، محو حیرت ہے ثریا رفعت پرواز پر، شاہد مضمون تصدق ہے تیرے انداز پر، خندہ زن ہے غنچائے دلی گلے شیراز پر، آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے۔ تشریح: اقبال فرماتے ہیں کہ تیری شاعری میں ایسی انتہا کی تاثیر موجود ہے کہ انسانی زبان کے لیے باعث افتخار سمجھی جائے تو غلط نہ ہوگا، اور تیرے خیالات کی سطح اس قدر بلند ہے کہ آسمان کی سب سے زیادہ اونچائی پر موجود ستارہ بھی حیرت میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ تیرا شاعرانہ انداز اس قدر حسین ہے کہ موضوعات خود تیار رہتے ہیں کہ کب غالب ہمیں اپنی شاعری کا حصہ بنائے اور ہم اس پر نثار ہو جائیں۔ تیرے اشعار میں ایسی مٹھاس اور رنگ موجود ہیں کہ ان کے سامنے شیخ سعدی شیرازی جیسے بلند پایا شاعر کا کلام بھی پھیکا پڑ جاتا ہے۔ لیکن کتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ آج جس دلی میں تو دفن ہے وہ تخلیقی و ادبی لحاظ سے اجڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تیرے دور کے شعراء میں بلندی کا اندازہ لگایا جائے تو ایک تیرا ہم نوا جرمنی کا شاعر گوئٹے ہے جو ویمر میں دفن ہے۔ بند نمبر 4 مشکل الفاظ کے معنی۔ لطف گویائی بولنے یعنی شعر کہنے کا مزہ، ہم سری برابری، فکر کامل، پختہ سوچ اور غور کرنے کی پوری طاقت، نظارہ آموز دیکھنے یعنی مشاہدے کا ڈھنگ سکھانے والی، نگاہ نکتہ بین باریکیوں یا بھیدوں کو دیکھنے والی آنکھ، گیسوئے اردو اردو کی زلفیں یعنی اردو زبان، منت پذیر احسان مند، شانہ کنگھی شمع یہاں اس کی مراد اردو زبان ہے، سودائی مشتاق، دل سوزیے پروانہ مراد پتنگے کی محبت، لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں، ہو تخیل کا نہ جب تک فکر کامل ہم نشین، ہائے اب کیا ہو گئی ہندوستان کی سرزمین، آہ اے نظارہ آموز نگاہ نکتہ بین، گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی دل سوزی یہ پروانہ ہے۔ تشریح: اے عظیم شاعر، جب تک کوئی اپنی فکر اور خیالات کی بلندی تک نہیں پہنچ پاتا تب تک وہ کیسے تیری ذات سے شناسا ہوگا اور تیرے طرز بیان تک کیسے رسائی حاصل کر سکے گا؟ اگر کسی کو تیرے کلام کی بلندی تک پہنچنا ہے تو پھر ریاضتیں کر کے اپنے تخیل میں بلندی پیدا کرے۔ آخر کیوں تیرے جانے کے بعد تیری سرزمین تخلیقی اعتبار سے اجڑ چکی ہے اور کیوں اب تک تیرے جیسا بلند پایا شاعر پیدا نہیں ہوا؟ حالانکہ اردو زبان اپنے ارتقائی مراحل سے گزر رہی ہے اور اس مقصد کے لیے تیرے جیسے شعراء کی موجودگی لازم ہے۔ اردو زبان کی ترقی تیرے جیسے شعراء کے بغیر ممکن نہیں۔ بند نمبر 5 مشکل الفاظ کے معنی۔ جہان آباد دلی کا پرانا نام، گہوارہ تربیت گاہ، نالہ خاموش ایسی فریاد جس میں آواز نہ ہو، بام و در چھت اور دروازے، شمس و قمر سورج اور چاند مراد بڑی بڑی ہستیاں، گوہر گوہر یعنی عمل و فضل والے، فخر روزگار زمانے کے لیے باعث فخر، موتی مراد شخصیت، آبدار چمکدار مراد عظمت والا، ایسا بھی ہے مراد نہیں ہے۔ اے جہان آباد، اے گہوارہ علم و ہنر، ہیں سراپا نالہ خاموش تیرے بام و در، ذرے ذرے میں تیرے خوابیدہ ہیں شمس و قمر، یوں تو پوشیدہ ہیں تیری خاک میں لاکھوں گوہر، دفن تجھ میں کوئی فخر روزگار ایسا بھی ہے، تجھ میں پنہا کوئی موتی آبدار ایسا بھی ہے۔ تشریح: اس نظم کے آخری بند میں اقبال شہر دلی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تو شروع سے ہی علم و ہنر کی اماج گاہ رہا ہے، لیکن اب تیرا وجود کیوں ایسے لوگوں سے خالی ہے جن کی موجودگی تجھے اس قابل بنائے ہوئے تھی کہ ہر طرف تیرے چرچے تھے؟ حالانکہ تیرے شہر میں آج بھی مفکرین اور دانشوروں کی ایک بڑی تعداد دفن ہے جن کی بدولت آج بھی تو شہرت کا حامل ہے، لیکن یہ بتا کہ کیا تیری مٹی میں غالب جیسا بلند پایا شاعر بھی دفن ہے جو اپنے علم، شعور، فہم و ادراک، تخیل اور شاعرانہ حسن میں اپنی مثال آپ ہو؟